رپورٹ آئی تھی سپٹمبر کے مہینے میں کہ مور امپورٹنٹلی بہت سارے لوگ فیمن سے مرے جا رہے ہیں, بہت سارے لوگ پیاسے مر رہے ہیں, بہت سارے لوگ پریشان ہیں, ان کو کھانا نہیں مل رہا. سو دیٹس وائی گلوبل فولیٹیرا کی فارم میں بہت سارے شپس جو ہیں انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ انٹرنیشنل ایک آرگنائزیشن کے ساتھ مل کے لوگوں کو کھانا پینا پرووائڈ کریں گے. اب اگلی بات غور سے سنیے گا اور سمجھیے گا. اگلی امپورٹنٹ بات یہ ہے رائٹ ناؤ کہ the Israel is saying that they have told all of the ships who were carrying the food or the aid that the vessels to change course as they were approaching an active combat zone. اب اسرائیل نے یہ کہا کہ آپ لوگ اپنی ویسلز کی ڈائریکشن چینج کر لیں کیونکہ آپ ایک ایکٹیو کمبیٹ زون میں آ رہے ہیں. یہاں سے آپ آگے نہیں آ سکتے. اگر آپ یہاں سے آگے آئیں گے تو ہم آپ کو فارغ کر دیں گے, ہم آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. اب میں آپ کو ایک اور میپ دکھاتا ہوں کہ اسرائیل کا ایکٹیو بیٹل زون ہے کیا اگر ہم غزہ کی بات کرتے ہیں. آل رائٹ, میں آپ کو ایک میپ دکھانا چاہتا ہوں, بڑا امپورٹنٹ میپ ہے اسرائیل کا. اسرائیل کا تو میپ نہیں, غزہ کا میپ ہے جو کہ مور امپورٹنٹلی کہ میں آپ کو ایک چیز دکھانا چاہتا ہوں. اوکے, آل رائٹ, ہیئر وی گو اگین. یس. اب اس میپ کو دیکھنے کی کوشش کیجیے گا اور سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. یہ میپ یہ غزہ کا میپ ہے. اوکے, یہ سارا علاقہ غزہ کا ہے. یہ سارا علاقہ جو ہے یہ غزہ کا علاقہ ہے. اوکے, یہ غزہ کا سارا علاقہ ہے. دس از دا ایریا آف غزہ. اوکے, یہاں پہ تقریباً 2.1 ملین لوگ رہ رہے ہیں, 21 لاکھ لوگ اس ٹائم غزہ میں رہ رہے ہیں. یہ والا سارا علاقہ غزہ کا ہے. لیکن اسرائیل نے کیا کیا ہے, جو آپ ریڈ لائن دیکھ رہے ہیں, ریڈ لائن اسرائیل نے, میں پین چینج کرتا ہوں ایک سیکنڈ. اسرائیل نے جو ریڈ لائن آپ دیکھ رہے ہیں اس سارے علاقے کو اسرائیل نے کیا کیا ہوا ہے, اسرائیل نے سارے علاقے کو بلاکیٹ کیا ہوا ہے. یعنی یہاں پر سے نہ کوئی سامان آ سکتا ہے نہ کوئی سامان جا سکتا ہے. میں ابھی آپ کو غزہ کی پورٹ بھی دکھاتا ہوں, لیکن یہاں پہ کوئی نہ سامان آ سکتا ہے نہ کوئی سامان جا سکتا ہے. مطلب یہ کہ اسرائیل کی جو شپس ہیں, وار شپس ہیں, وہ اس پورے علاقے میں کھڑی ہوئی ہیں. کوئی بھی سامان نہیں لے کر جا سکتا. ایون حماس کے لوگ اور پیلسٹینینز بھی یہاں سے نہیں گزر سکتے. اس پورے علاقے کو اسرائیل نے ایک طرح سے کاؤنٹر کیا ہوا ہے. اس پورے علاقے کو اسرائیل نے گھیرے میں لیا ہوا ہے, جو میڈیٹیرین سی کا علاقہ ہے سارا. اور اسرائیل کی جو ملٹری ہے وہ یہاں پر بیٹھی ہوئی ہے اور آگے بھی بیٹھی ہوئی ہے. اس سے میں آپ کو ایک اور میپ دکھاتا ہوں. آل رائٹ, یہ آپ دیکھ رہے ہیں, یہ بیسکلی 150 کلومیٹر کے فاصلے پر جو گلوبل فلوٹیلا تھا, جہاں پہ تقریباً آلموسٹ 50 شپس تھیں, ان میں سے تقریباً 70-80% شپس کو پکڑ لیا گیا, ان کو انٹرسیپٹ کر کے روک لیا گیا اس علاقے میں. یہاں پہ ساری شپس کو پکڑ لیا گیا. شپس جو تھیں انہوں نے اس کے بعد آگے جانا تھا, لیکن یہ وہ پوائنٹ تھا, یہ والا پوائنٹ تھا جس پوائنٹ پہ جو ہے وہ شپس کو روک لیا گیا اور وہ سامان انفارچونیٹلی ان لوگوں تک نہیں پہنچا سکیں جن لوگوں تک یہ سامان پہنچنا چاہیے تھا. لیکن یہاں پہ ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے, ہمیں دونوں سائڈس کے موقف کو سمجھنا پڑے گا. ہمیں اسرائیل کیا کہہ رہا ہے, پیلسٹائن کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں, اور جو انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے وہ کیا کہہ رہی ہیں, اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. اب اس ٹائم بات یہ ہے, میں آپ کو ایک اور میپ دکھانا چاہتا ہوں. میں آپ کو جو پیلسٹین کی جو پورٹ ہے میں آپ کو وہ دکھانا چاہتا ہوں کہ پیلسٹین کی پورٹ کہاں پر ہے. اوکے, اب غزہ کی میں آپ کو پورٹ دکھانے لگا ہوں, اس کو دیکھیے گا غور سے. یہ غزہ ہے. آل رائٹ, یہ غزہ کا علاقہ ہے سارا. اوکے, اور یہ والا جو علاقہ آپ دیکھ رہے ہیں, یہ والا جہاں میں نے نشان لگایا بلو پین سے, یہ غزہ کی پورٹ ہے. اب پرابلم از دیٹ رائٹ ناؤ اس سارے علاقے کو جو ہے, یہ غزہ کی پورٹ سمیت جتنا بھی علاقہ ہے, سارے کے سارا جو غزہ ہے, سارے کے سارے علاقے پہ اسرائیل نے بلاکیٹ کیا ہوا ہے. اب اصل میں جو گلوبل فلوٹیلا تھا اس کی شپس نے یہاں پر آ کر سامان کو ٹرانسفر کرنا تھا اور سامان اتار کے لوگوں کے پاس سامان پہنچنا تھا. لیکن یہاں پہ ایک پرابلم ہے, یہ غزہ سٹی کے پاس غزہ فشنگ پورٹ ہے. یہاں سے لوگ فشنگ کرتے تھے 7 اکتوبر سے پہلے, جب تک یہ وار نہیں ہوئی تھی. ابھی فی الحال اسرائیل نے اس پورے علاقے کو بلاکیٹ کیا ہوا ہے. اپنی یہاں پہ اسرائیل نے اپنی نیوی رکھی ہوئی ہے. اب اسرائیل کیا موقف کیا ہے, اسرائیل کیا کہہ رہا ہے, اس کو ذرا سنیے گا. میں آپ کو ایک اور میپ دکھاتا ہوں. آل رائٹ, اوکے, اب میں آپ کو ایک اور میپ دکھانا چاہ رہا ہوں. ایک چیز میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں اور ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. اسرائیل کیا کہہ رہا ہے, اسرائیل یہ کہہ رہا ہے رائٹ ناؤ, اسرائیل پہلے تو آپ کو یہ چیز سمجھیے گا, اس بات کو کرنے سے پہلے سمجھیے گا, یہ والا علاقہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سارا, یہ پنک والا علاقہ دیکھ رہے ہیں, یہ پنکو سے سارا علاقہ دیکھ رہے ہیں, یہ سارا جو علاقہ ہے یہ اس ٹائم جو ہے یہ اسرائیل کی ملٹری کی آکوپیشن میں یہ سارا علاقہ ہے. اسرائیل کی ملٹری اس ٹائم فائٹ کر رہی ہے حماس کے ساتھ, بہت انٹینس فائٹ ہو رہی ہے, اور اسرائیل نے تقریباً 86% غزہ کے اوپر اپنی جو ملٹری اس کی ہے اس نے قبضہ کیا ہوا ہے اس سارے علاقے پر. جو یہ وائٹ والا آپ لوگ علاقہ دیکھ رہے ہیں, اس علاقے میں اس ٹائم حماس کے لوگ ہیں اور پیلسٹینینز ہیں بہت سارے اس وائٹ والے علاقے میں, اس کو سمجھیے گا. اور یہ والا جو علاقہ غزہ سٹی ہے, اس میں بھی بہت سارا علاقہ جو ہے وہ اس ٹائم اسرائیل کی آکوپیشن میں نہیں ہے. جو پورٹ ہے نا, جس پورٹ کی میں نے آپ کو بات کی تھی, وہ پورٹ بیسکلی
غزہ سٹی کے پاس ہے, یہاں پر پورٹ ہے, اس سائڈ پہ پورٹ ہے. اب اسرائیل یہ کہہ رہا ہے کہ اگر سامان آ گیا اس پورٹ پہ تو حماس کے لوگ تو آلریڈی یہاں پہ پاور میں ہیں, حماس کے لوگ وہ سامان لے کر اور مضبوط ہو جائیں گے اور ہیلدی ہو جائیں گے اور تگڑے ہو جائیں گے اور پھر اسرائیل کی فوج کے ساتھ فائٹ کریں گے. اور اسرائیل اور آلریڈی جو اس ٹائم حماس کے لوگ جو ہیں وہ باتیں نہیں مان رہے, بہت ساری حماس کی لیڈرشپ نے ٹرمپ صاحب کا پیس پلان ریجیکٹ کر دیا ہے, وہ میں ویڈیو صبح بعد میں بناؤں گا شام کو. لیکن حماس کی جو قیادت ہے غزہ سٹی میں جو بیٹھی ہوئی ہے اس سائڈ پہ, جب سامان غزہ کی پورٹ پہ آئے گا تو وہ سارا سامان لے کر آگے ڈسٹریبیوٹ کریں گے ٹنل سسٹم کے ساتھ, اور جس سے اسرائیل کی فوج کے ساتھ یہ بآسانی لڑ سکتے ہیں. یہ اسرائیل کا موقف ہے, اس لیے اسرائیل جو ہے وہ اس ٹائم سامان کو آنے نہیں دے رہا. لیکن یہاں پہ ایک ہمیں سوچنے کی بڑی ضرورت ہے. اگر اسرائیل کو یہ پرابلم ہے اس سائٹ پہ, تو اسرائیل اپنی فوج بھیج کے اس سارے علاقے پہ قبضہ کیوں نہیں کر لیتا اور سامان آنے کیوں نہیں دیتا؟ تو یہ ایک سوال جاننے کے والا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اسرائیل اس سامان کو آنے ہی نہیں دینا چاہتا, وہ لوگوں کو فیمن سے مارنا چاہتا ہے, وچ از کنڈیمیبل. اگلی بات سنیے گا بڑے غور سے. اگلی مور امپورٹنٹلی بات یہ ہے کہ اسرائیل کی جو فارن منسٹری ہے اس نے ایک بڑا امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ دیا ہے, وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اکارڈنگ ٹو دا اسرائیلی فارن منسٹری, دے آر سیئنگ دیٹ flotilla had been informed it was violating a lawful naval blockade that covers the water next to Gaza, though it was unclear if the boats had entered the blockade zone. اب میں آپ کو دوبارہ میپ دکھاتا ہوں اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کون سا علاقہ جو ہے وہ اس ٹائم غزہ کا بلاکیڈ زون میں ہے, اور اس ٹائم جو ہے وہ یہ شپس کتنے غزہ سے کتنے پیچھے انہوں نے ان کو انٹرسیپٹ کیا میڈیٹیرین سی میں. اس کو دیکھیے گا, اس میپ کو دوبارہ دیکھیے گا, میں آپ کو دوبارہ دکھانے کی کوشش کرتا ہوں. میں کو پلیز آپ سبسکرائب بھی کیجیے گا اور بیل آئیکن کو بھی دبائیے گا. دیکھیے اوکے, اب مسئلہ اس ٹائم یہ ہے کہ اسرائیل بہت ساری ایسی باتیں بھی کئی بار کر جاتا ہے جو کہ باتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی, لیکن لیٹس سی. یہ غزہ ہے, یہ سارا علاقہ غزہ کا ہے. اوکے, یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں علاقہ, یہ سارا علاقہ غزہ کا ہے. آل رائٹ, اب جو یہ بلو والا علاقہ آپ دیکھ رہے ہیں, بلو والا, اوکے میں چینج کرتا ہوں میں نے. اوکے, جو بلو والا آپ لوگ علاقہ دیکھ رہے ہیں سارا, یہ غزہ کا بلاکیڈ کیا گیا, جو میں نے آپ کو دکھایا تھا نا پہلے غزہ کا بلاکیڈ, یہ غزہ کا بلاکیڈ ہے. اب میں آپ کو ایک زوم کر کے بھی میپ دکھاتا ہوں, غزہ کا بلاکیڈ کا میں آپ کو زوم کر کے دکھاتا ہوں میپ. اوکے, یہ غزہ کا بلاکیٹ ہے. یہ وہ میپ تھا جو میں نے آپ کو تھوڑا سا بڑا دکھایا تھا, یہ چھوٹا میپ ہے, یہ غزہ کا بلاکیٹ ہے. اب اسرائیل کیا کہہ رہا ہے؟ اوکے, میں کہاں پہ تھا ہمارا میپ؟ یس, یہ والا, یہ غزہ کا بلاکیٹ ہے, یہ بڑا میپ ہے. اب اس کو بات کو سمجھیے گا. اسرائیل یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے پہلے سے گلوبل فلوٹیلا کے لوگوں کو یہ کہا تھا کہ جو بہت ساری شپس کو لے کر آ رہے تھے ایڈ کا سامان, کہ آپ نے جو بلاکیڈ کا علاقہ ہے جو کہ نیول بلاکیڈ ہم نے کیا ہوا ہے, یہاں پہ اس ٹائم نیول بلاکیڈ ہے. نیول بلاکیڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ نہ کوئی شپ آ سکتی ہے نہ کوئی شپ جا سکتی ہے, اور اسرائیل کی جو فوج ہے اور ملٹری اور سب میرینز ہیں وہ یہاں پہ کھڑی ہوئی ہیں, اگر کوئی شپ آئے گی تو وہ اس کو اٹیک کر دیں گے. اوکے, یہ سارے علاقے کو بلاکیڈ کیا ہوا ہے اسرائیل نے. اب اسرائیل, اور ڈرونز بھی اڑ رہے ہیں, سارا کچھ ہو رہا ہے. اب اسرائیل یہ کہہ رہا ہے کہ گلوبل فلوٹیلا کے لوگوں کو ہم نے کہا تھا کہ آپ نے بلاکیڈ زون میں نہیں آنا, لیکن بات یہ ہے کہ وہ اس ٹائم اتنا دور انہوں نے ان کو انٹرسیپٹ کیا, 150 کلومیٹر دور انہوں نے ان کو انٹرسیپٹ کیا ہے, 150 کلومیٹر کے فاصلے پر انہوں نے انٹرسیپٹ کیا ہے. اور آپ دیکھیں اتنا فاصلہ ہے, فاصلہ بہت زیادہ ہے, لیکن انہوں نے بلاکیڈ سے بھی بہت آگے ان کو انٹرسیپٹ کیا ہے, جس سے لوگوں کو سامان نہیں ملے گا. آلریڈی فیمن ہے, ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہیں وہ بھوک سے بھی مر رہے ہیں, بہت سارے بیماریاں ہیں. ان میں اس گلوبل فلوٹیلا کے اندر جو شپس تھے ان کے پاس میڈیسنس تھیں جن سے بچوں کو بچایا جا سکتا تھا, دودھ تھا, اور بہت ساری چیزیں تھیں. اب لوگوں کو خوراک کی قلت بھی آ سکتی ہے انفارچونیٹلی. اب ایک اور چیز بتاؤں گا. اب ایک طرف تو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ سارا معاملہ گلوبل فلوٹیلا کا سارا معاملہ دیکھ رہے ہیں, لیکن دوسری طرف ایک اور بھی بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. دوسری طرف ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس ٹائم جو ہے وہ ایک یوٹیوب پہ اگر ہم جائیں گے, کہیں بھی ہم جائیں گے, تو ہمیں جو ہے وہ لائیو اسٹریم شو کی جا رہی ہے گلوبل فلوٹیلا کی. آپ یوٹیوب پہ جا کے گلوبل فلوٹیلا لکھیں گے تو ہر شپ کے اندر جو ہے وہ ایک کیمرہ لگایا گیا ہے, اور وہ کیمرہ جو ہے وہ لائیو 24/7 ٹرانسمیشن دکھا رہا ہوتا ہے. اور گریک میں ایک ٹیم بیٹھی ہوئی ہے جو پرو پیلسٹینین ٹیم ہے, وہ ٹیم جو ہے وہ اس گلوبل فلوٹیلا کی موومنٹ کو دیکھ رہی ہوتی ہے, اور ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ جب بھی کوئی کسی کو انٹرسیپٹ کرتا ہے تو ان کے پاس لائیو کوریج آ جاتی ہے یوٹیوب کے تھرو اور باقی ڈفرینٹ طریقے کے تھرو. اب بات یہ ہے مور امپورٹنٹلی کہ اسرائیل کی منسٹری یہ کہہ رہی ہے کہ جو سویڈش ایکٹیوسٹ ہیں مس گریٹا, وہ اور ان کے جتنے بھی دوست ہیں وہ ہیلدی ہیں اور وہ سیف ہیں, ان کو ہم نے پکڑ لیا ہے, کیپچر کر لیا, لیکن وہ سارے سیف ہیں اور سارے ہیلدی ہیں. اب اس خبر کے بعد پچھلے 5 گھنٹے سے یورپین اور بہت سارے اور کنٹریز میں پروٹیسٹ ہو رہے ہیں. کہاں پہ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں؟ گریک میں پروٹیسٹ ہو رہے ہیں, اٹلی میں پروٹیسٹ ہو رہے ہیں, کیونکہ اس گلوبل فلوٹیلا میں اٹلی کے بھی بہت سارے اس میں لوگ تھے.
ट्यूनेशिया, ट्यूनस में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इसके अलावा टर्किया में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इन सारे कंट्रीज में प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि हमारे ग्लोबल फ्लोटिला को क्यों रोका गया, क्यों इन सारी शिप्स को रोका गया, क्यों आप लोगों के साथ लोगों को ह्यूमिलेट कर रहे हैं। और इसके बाद एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हुई, कोलंबिया की गवर्नमेंट ने अपने रिलेशनशिप और अपना जो ट्रेड एग्रीमेंट था, रिलेशनशिप तो नहीं, लेकिन कोलंबिया की गवर्नमेंट ने अपना जो ट्रेड एग्रीमेंट था इसराइल के साथ, उस ट्रेड एग्रीमेंट को टर्मिनेट कर दिया।